السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے، شبیر یہی بولے مدفن میں میرے آقا، شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا، شبیر یہی بولے شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا، شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا، اب دین کی خاطر ہم، اب دین کی خاطر ہم اصغر کو سلا دیں گے، اب دین کی خاطر ہم اصغر کو سلا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، محشر میں اسے نانا، محشر میں اسے نانا کوثر سے پلا دیں گے، محشر میں اسے نانا
جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے، سر تن سے جدا کر کے نیزے کی انی پر بھی، سر تن سے جدا کر دو نیزے کی انی پر بھی، سر تن سے جدا کر دو سر تن سے جدا کر دو نیزے کی انی پر بھی، سر تن سے جدا کر دو نیزے کی انی پر بھی، سر تن سے جدا کر دو نیزے کی انی پر بھی۔ زینب نے کہا بھائی، زینب نے کہا بھائی قرآن سنا دیں گے، زینب نے کہا بھائی قرآن سنا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے۔ رن میں یہی کہتے تھے عباس یزیدی سے، 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 ہم نام و نشاں تیرا، ہم نام و نشاں تیرا دنیا سے مٹا دیں گے، ہم نام و نشاں تیرا دنیا سے مٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الحکیم الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، دارالعلوم جائے سدارہ احمدیہ اشرفیہ کی جانب سے 10 روزہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ آج یہ
پہلی محفل ہے، مولا تعالی تمام محفلوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و مقبول فرمائے، دارالعلوم کو فروغ بخشے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے سوا کوئی شخص بیان کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بس اس ایک شعر میں یہ ہے کہ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا، آپ کی مدح، آپ کی شایان شان کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں۔ بس مختصر یہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین شخصیت ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس آیت کا ذرا پس منظر دیکھیں۔ غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زاد راہ لے کر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، بہت سی باتیں اس حدیث شریف میں ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی جو شروعات ہوتی تھی وہ سچے خوابوں سے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے، صبح بیداری کی حالت میں صبح کی روشنی کے مانند وہ نمودار ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کا مقام ہے، آپ کی عظمت ہے کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھیں وہ بالکل سچ ہوتا تھا۔ یہ بھی آپ کا مقام ہے کہ جو شخص آپ کو خواب میں دیکھے وہ آپ ہی کو دیکھتا ہے، کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا فإن الشیطان لا يتمثل بی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو سچ مچ دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا۔ خیر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات سچے خوابوں سے ہوتی تھی، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے بیداری کی حالت میں صبح کی روشنی کے مانند وہ ظاہر ہوتا تھا، نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی۔ کچھ زاد راہ لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب وہ زاد راہ ختم ہو جاتا تھا تو گھر تشریف لے آتے، پھر لے لیتے زاد راہ، پھر تشریف لے آتے۔ اس موقع پر اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا۔ انہوں نے بہت سی باتیں کہی۔ سورہ اقرأ باسم ربک الذی پڑھا ہے، اے نبی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، لمبی حدیث ہے۔ اور کیف اس موقع پر وحی نازل ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے نبی پڑھیے۔ یہ آپ کا مقام ہے، آپ کی عظمت ہے کہ پورا قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
قرآن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں پہاڑ پر اتار، اگر اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر اتارتا میں، چاہے چھوٹا پہاڑ ہو یا وہ بڑا سے بڑا ہو، کوئی ہمالیہ، تو اس قرآن کے بار کو کوئی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیں کہ جس قرآن کے بار کو، بوجھ کو کوئی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس قرآن کے بوجھ کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا. آپ کی عظمت دیکھیں. قرآن کے بوجھ کے تعلق سے تو عوام میں یہ غلط فہمیاں ہیں کہ اگر قرآن کہیں سے اگر گر جاتا ہے تو اس کا وزن کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، قرآن کے وزن کی مقدار میں غلہ وغیرہ صدقہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ جہالت ہے، یہ لا علمی ہے. اگر کوئی شخص اگر قرآن کو بالقصد اگر گراتا ہے جان بوجھ کے، تو وہ تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو آدمی کافر ہے، کفارے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور اگر قرآن بھول چوک سے کسی کے ہاتھ سے یا کہیں سے اگر گر جاتا ہے تو یہ معاف ہے، کیونکہ بھول چوک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف ہے. بھول چوک پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور یہ بھی مصطفیٰ یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی ہے کہ آپ کی امت سے بھول چوک جو ہے معاف ہے. بھول چوک پر آپ کی امت سے کوئی مواخذہ نہیں ہے اور کوئی پکڑ نہیں. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ پر اقرا بسم سے لے کے معلم یعلم تک آیات خمسہ نازل ہوئی، اے نبی پڑھیے یہاں سے لے کے معلم یعلم تک، تو آپ کے بدن پر کچھ کبھی تاری ہوئی. آپ گھر تشریف لے آئے. ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ارشاد فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، آپ کو کپڑا اڑا دیا گیا ہے. عظمت مصطفیٰ کا یہ پہلو دیکھیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ اس موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما ہے کپڑا اوڑھ کر، اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت نازل فرما دی. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے کپڑا زیب تن کرنے والے محبوب نبی، اٹھئے، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بولیے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ایک سے ایک قیمتی مہنگا سے مہنگا لباس جو ہے پہنا کرتے ہیں اور پہن کر لیٹتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، مگر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے لباس کے زیب تن کرنے کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا.
نبی کی عظمت ملاحظہ فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑا زیب تن کیے ہوئے ہیں ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا، اپنے محبوب کا یہ فعل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑا زیب تن کرنے والے نبی اٹھئے لوگوں کو ڈرائیے۔ دوسری جگہ ایک اور سورت نازل فرمائی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑا زیب تن کرنے والے محبوب، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، اب رات کے تھوڑے حصے میں قیام فرمائے۔ اسی حدیث شریف میں جو صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، اس میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو کس بات کا ڈر تھا؟ علماء نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں کہی ہیں، بہت اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو نبوت کی جو ذمہ داریاں ملنے والی تھی، ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھانے کا ڈر آپ کو ستا رہا تھا کہ نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں میں ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھا پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا۔ اور کیف آپ نے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، جب آپ نے یہ باتیں کہی تو ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرماتی ہیں فقالت خدیجہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کلا، ہرگز نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتحمل الکلا، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی ضیافت فرماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، راہ حق میں حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، اے میرے شوہر نامدار، جن کے اندر یہ سب باتیں ہوں، یہ سب صفتیں ہوں، یہ سب خوبیاں ہوں، انہیں اللہ کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں فرمائے۔ یہ سب صفتیں، یہ سب عادتیں، یہ سب کمالات پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر پہلے ہی سے موجود تھے۔ یہ سب کمالات، صلہ رحمی کرنا، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، غریبوں کے لیے کمانا، غریبوں کو کما کر دینا، مہمان نواز تھے آپ، حق والوں کا حق کے معاملے میں ساتھ دیتے تھے آپ۔ یہ سب خوبیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے ہی سے موجود تھی۔ یہ آپ کی عظمت نہیں تو کیا، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کی عظمت کے تعلق سے یہ بھی دیکھتے آپ یہ چلیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی شروع تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی تکلیف محسوس فرماتے تھے، جلدی قرآن کو پڑھتے تھے، اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے، اپنے دونوں ہونٹوں کو، اپنے دونوں مبارک ہونٹوں کو آپ ہلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، نبی کی عظمت دیکھیں، آیت نازل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانک لتعجل به
इन्ना अलैना जमअहु व कुरान हुक्म क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फी मौक़िब तंज़ील। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान को जल्दी याद करने की वजह से, जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान मुबारक को आप हरकत ना दें, अपने मुबारक होठों को आप हरकत ना दें। कुरान को आपके सीने में महफूज करना, कुरान को आपके सीने में डालना, आपको याद कराना, आपको पढ़ाना, ये सब मेरे जिम्मे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है, सुभान अल्लाह। अजमत मुस्तफ़ा का ये पहलू भी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस शहर मक्का में विलादत हुई, अल्लाह ताला ने उस शहर मक्का की कसम याद फरमाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुझे इस शहर की कसम, इस शहर की, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस शहर में तशरीफ फरमा है, इसका मतलब कि मक्का को जो शरफ मिला, मक्का को जो बुलंदियां मिली, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, रौनक अफरोजी की वजह से मिला। शरफ, बुलंदियां जो मिली आपकी रौनक अफरोजी की वजह से मिली। आपकी अजमत तो कोई शख्स मियाँ बयान कर ही नहीं सकता है। आप वहां तशरीफ ले गए जहां पर कोई शख्स जा ही नहीं सकता है, लामकान तक आप तशरीफ ले गए। शब मेराज में आपने अपने माथे की आंखों से रब का दीदार फरमाया। जमहूर का मौक़िफ़ यही है। किसी भी लिहाज से, नबी होने के लिहाज से, रसूल होने के लिहाज से, बाज़ लिहाज से तो आपकी अजमत क्या है, उसका इदराक, उसका इहाता, उसका तख़य्युल, उसका तसव्वुर करना भी बाज़ हालतों में गुनाह हो सकता है। कर्ज के तमाम लिहाज से आप एक अजीम तरीन शख्स थे। मौला ताला में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों पर, अजमतों की गवाही अजमतों पर कायम और दायम रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़मत मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से हुज़ूर आला हज़रत अली रहमा का ये शेर जो है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।